کیوں نہ وہ ارادتے ہو جائے، کیوں نہ کہ بلائے ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین غیر میں نعرہ سلوات۔ جو فرش مجلس سرور بچھانے والے ہیں، جو فرش مجلس سرور بچھانے والے وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، وہ جبرائیل وہ رضوان ہو کے غور و ملک وہ جبرائیل وہ رضوان ہو کے غور و ملک، یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے ہیں، جو فرش مجلس سرور۔ سورہ فاتحہ۔
مغرب میں جب آئے سروں کو پیٹتے پاسا کمول آئے سب الغر میں سید آئے بیان کرتے تھے سردار روکے گئے آئے تمام قلبے کو مقتل میں کھو کے آئے بجائے تو پبتر کے داغ لائے بجائے تو پبتر کے داغ لائے مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید بے دفع ہوئے اسیر ستم اہل بیت وابیلا برے نہ پا مجھے تاشا ملے گئے آدھا برے نہ پا مجھے تاشا ملے گئے آدھا جو تھمتا تھا تو دفاعات کار ہوتے تھے پوست گھروں سے میرے بغار ہوتے تھے کہ پشت دروں سے میرے بغار ہوتی تھی چلے مکان کو روتے امام زینو بس تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ نوحہ وہ پورے گم غبار دیکھا جو خانہ سر اداسی چھائی ہے خاک لگی گڈیوے پر اداسی چھائی ہے خاک لگی گڈیوے پر یہ غیر غالب ہوا کیسے جان کو لگے امام دیکھ کے سلطان گھر کو رونے لگے امام دیکھ کے سلطان گھر کو رونے قرض اتر چکے ناکوں سے جب کے اہل بچائی بیویوں نے گھر میں سب ماتا کہا یہ فاطمہ صغرا نے کیوں نہ ہو مجھے غم ملی نہ آگے سکینہ بھی مجھ سے ملی نہ آگے سکینہ بھی مجھ سے پکارے بانو وہ جی سے گزر گئی صبح سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی صبح سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے صبح چلی مکان کو علی کا بیٹ شیرے ہوئے جو داخل دولت
خالی تھا موجود تھے نافذ ہو گئے جو دیکھا ہوا دل پسند مائیں جاتا وہ گھر جو دیکھا ہوا دل پسند مائیں جاتا وہ پورے رہے جو محل سے وہ جانے کو لگی لپٹ کے گردن و دیوار سے وہ رونے لگی لپٹ کے گردن و دیوار سے وہ رونے لگی جب اپنے لاڈلوں کی خواب زمین بخش کا کے زینب مدر جب آیا ہوش تو چلائی پیٹ پیٹ کے سر بابا وہ آن محمد کا وہ شکلا کہاں وہ آن محمد اس جڑے گئے میں تک دیر مجھ کو لائے گلے سے لپٹو تم آ کر کے مادر آئے میں گلے سے لپٹو تم آ کر کے مادر آئے لکھا گئے چھوٹے جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا کہ کیا سزا دی کہ ماں اور علی اکبر کی اور علی اکبر کی ماں اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار ارے یہ بہار زندگی ہے یہ میرے دل کی بہار یہ میری پہلی تمنا یہ میرے دل کا قرار ماں اور علی اکبر کی ماں اور علی اکبر کی ماں اور کالی ڈوری
آتی نکل آئی میں کبھی، نن سینے پر کبھی پڑتی تھی دم نہ دے علی، کہتی تھی مڑ جائے نا مولا میرے دل کی کلی، یہ دل شبیر ہے، یہ ہے ہماری زندگی۔ ماں اور علی اکبر کی ماں، ماں اور علی اکبر کی ماں، گھٹنیوں چلنے لگا جس وقت ان کا شیر خوار، صاف کرتی اپنے آنچل سے وہ اس کی راہ گزار، اے خدا نہ خواستہ چپ جائے نہ بچے کے خار، چلتے چلتے جب وہ تھکتا پشت پر کرتی سوار، ماں اور علی اکبر کی ماں، ماں اور علی اکبر کی ماں، اور سب فنون حرب سکھلاتے تھے عباس جری، صحن میں بھی بیٹھ کر ماں بھی اکثر دیکھتی، ارے مشق کے دوران ایک دم یوں ہی نیزے کی علی چھو گئی سینے پہ لیلا کو غشیتا، اور علی اکبر کی ماں، ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی تاری ہوئی، ایک یہ دن ہے کہ میں دان کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پار نیزا اور ماں ہے دیکھتی، ماں اور علی اکبر کی ماں، ماں اور علی اکبر کی ماں، ارے کیا خبر تھی ام لیلا کو وہ دن بھی آئے گا، بیاہ کا ارمان دل میں ہی رہ جائے گا، ارے لاش قاسم کی طرح ٹکڑوں میں دل بٹ جائے گا، نوجوان کی لاش پر سہرا سجایا جائے گا، ماں اور علی اکبر کی ماں، ماں اور علی اکبر کی ماں، اور ام لیلا دل سنبھالو عرش سے آئی صدا، برچھیوں کی سمت جاتا ہے تمہارا محل کا، یوں کرو رخسار کے جیسے ہو سما بارات کا، خاک میں مل جائے گی لیلا شبیہ ہے مصطفیٰ، ماں اور علی اکبر کی
ماں اور علی اکبر کی ماں. بار کا سلمان مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کوئی مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا ومولانا سلطان العرب والعجم الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: ألا إن الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن علي وهو صاحب الأمر وهو المهدي صلوات. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش ازاد کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں یہ فرش ازا نصیب کیا اور اس فرش ازا پر وارث فرش ازا امام زمانہ کا ذکر نصیب کیا. عزیزان گرامی، ہماری 7 روزہ سلسلہ گفتگو کا مسلسل عنوان سیرت آقا و مولا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف صلی علی محمد وآلہ. اس حوالے سے روزانہ ہی آقا علیہ السلام کی وقت کے امام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرتے جا رہے ہیں. کل جن کی ذات اور ان کی بلند ترین صفات اور شمائل مبارکہ پر بات ہوئی، آج کی گفتگو مخصوص ہے
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے القاب اور اسماء گرامی سے. اور یقین جانیے کہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ جب دنیا کسی کا نام رکھے اور جب پروردگار کسی کو کوئی نام عطا کرے. ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، اس میں بامسمہ ہونا. اگر یہ محاورہ سمجھ آ جائے نا تو علی کے امیر المؤمنین ہونے اور غیروں کے امیر المؤمنین ہونے کا فرق سمجھ آ جائے گا. علی کے امام کہلائے جانے اور غیروں کے امام کہلائے جانے کا فرق سمجھ آ جائے گا. ایک اور جملہ کہوں، علی اور اہل بیت رسول کے عالم کہلائے جانے اور باقیوں کے عالم کہلائے جانے کا فرق سمجھ آ جائے گا. یہ ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں بامسمہ. جب کسی ذات کی تعریف کرنی ہو کسی خاص صفت کے حوالے سے تو تعریف میں بعض اوقات یہ کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اب مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجمع میں کسی کا نام ہو نہ ہو، اور انشاءاللہ ہوا بھی تو وہ اس میں بامسمہ ہی ہوں گے. اگر کسی آدمی کا نام ہو صادق، صادق یعنی، اب اتنا تو آپ بھی مجھے بتا ہی سکتے ہیں، صادق یعنی سچا. اگر کسی کا نام صادق ہو اور زندگی میں سچ بھی بولتا ہو، اسے کہا جائے گا یہ اس میں بامسمہ ہے. یعنی ان کے نام کا جو مطلب ہے وہ خوبی ان کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سنت اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت ہے، ولادت کے 7ویں دن اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. کسی کا نام صادق رکھ دیا جاتا ہے، ابھی تو وہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوا، بڑے ہو کر نہ جانے اس میں بامسمہ بنے یا خدا نہ خواستہ نہ بنے. کسی کا نام امین رکھ دیا جاتا ہے، امانتدار. کسی کا نام عادل رکھ دیا جاتا ہے. اب اس کی تو سینکڑوں مثالیں ہیں نا. ہم بچے کا وہ نام رکھتے ہیں کہ جس نام کا معنی اور مطلب ہو، مگر جب اللہ نے اپنی حجتوں کے نام رکھے تو صرف نام کا مطلب دیکھ کر نہیں رکھا، بلکہ جو حجت خدا، جس کا جو اچھا نام رکھا گیا، وہ اس اچھے نام پر ان کی ذوات اور ان کا کردار پورا اترتا تھا. لہذا عام انسان چاہے اس میں بامسمہ رکھے یا نہ رکھے، مگر یہ طے ہے کہ اللہ کی حجتوں میں سب کے سب ہی، یعنی جس کا نام اللہ نے محمد رکھا تھا. ایک صلوات پڑھیے ذات گرامی محمد. دیکھیں لفظ ہے حمد، یہ وہ لفظ ہے جو عام طور پر سوائے خدا کے بندوں پر استعمال نہیں ہوتا. جب خدا کی تعریف کی جائے تو کہا جاتا ہے حمد پروردگار، جب بندوں کی تعریف کی جائے تو کہا جاتا ہے مدح فلان. حمد اور مدح کا فرق تو واضح ہے نا، فقط حرف آگے پیچھے نہیں ہو رہا، معنی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. خدا کی حمد ہوتی ہے، بندوں کی مدح ہوتی ہے. وہیں کوئی بندہ ایسا ہو تو نام رکھا جاتا ہے محمود، جس کی حمد کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اگرچہ یہ لفظ محمود بھی حقیقت میں پروردگار کا نام ہے، محمود جس کی حمد کی جائے. مگر جب محمود میں بھی، یعنی غور کیجئے گا، ایک ہے مدح یعنی تعریف کیے جانا، ایک ہے حمد یعنی بہت زیادہ تعریف کیے جانا. جس کی حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمود، اور اس بہت زیادہ تعریف میں بھی جس کے لیے مبالغہ پایا جائے، جس کی تعریف میں شدت آ جائے، اسے کہتے ہیں محمد. اللہم صل علی محمد وعلی. ذرا سوچئے کتنی تاکیدیں جمع ہو گئیں تب جا کے لفظ محمد کا نام آیا. اور یقیناً اس میں بامسمہ ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بشر میں جس کی مدح و ثنا ہو، جس کی تعریف ہو اور جو تعریف کے لائق ہو، جو سزاوار ہو، جس کا نام لے کر بندے اپنے لبوں کو معطر کرتے ہو، وہ نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد. اللہ نے اپنی حجتوں کا جو بھی نام رکھا وہ اس میں بامسمہ کہلائے. دوسری مثال اس کے بندوں میں ایک بندہ کہ جیسے ایسی
ملی جیسی کسی اور کو نہ ملی، اور نام بھی علی رکھا۔ اس کے بندوں میں جو سب سے حسین و جمیل بندے، ظاہری اور کردار ہر اعتبار سے، ہر اوصاف کے کمال پر ان کا نام حسن رکھا، اور جو ہو بہو کمالات میں فضیلتوں میں حسن مجتبی کہلائے، بس حسن کے چھوٹے بھائی ہوئے، ان کا نام حسین رکھا۔ متفق ہے نا؟ ہمارے علماء کا ایک عقیدہ ہے، عقائد کے باب میں ایک بحث کی جاتی ہے، علماء میں ایک بہت معروف نظریہ ہے کہ رسول اور آل رسول کے جو اسماء یعنی نام اور جو القاب استعمال ہوتے ہیں، یہ سب بھی توقیفی ہیں، یعنی پروردگار کی جانب سے عطا کردہ ہیں۔ لہذا یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب جب رسول اور اہل بیت رسول کہ جن کے اسماء و القاب توقیفی ہیں، یعنی پروردگار نے عطا کیے، ہر کی جانب سے آئے، تو معروف حدیث تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا، شہزادی کونین کے مقامات میں بیان ہوتی ہے کہ ان لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں 9 نام ہیں۔ سنتے ہیں نا اس قسم کی روایات، آسمان سے نام اتر رہے ہیں، آسمان سے لباس اتر رہے ہیں، آسمان سے غذا اتر رہی ہے۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے، یہ نوری مخلوق تھی جسے تم پر احسان کر کے ہم نے بشری پیکر میں ڈھال کر بھیج دیا ہے، وگرنہ ان کا حقیقی مقام وہی تھا جہاں یہ اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تھے، اور جہاں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم نے انہیں قرار دیا۔ یہ جو اسماء گرامی ہے، میں بات کروں اہل بیت کے ناموں کی، ان کی زوات کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ نام اتنے ثقیل ہیں، یہ نام اتنے وزنی ہیں، یہ نام اتنے اہم ہے کہ یہ نام بھی پروردگار کی بارگاہ سے نازل ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات پہ حیرت کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہو، لوگ حیرت کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ سنو، وہ جس کی امامت کے آسمان سے اترنے پہ تم حیران ہو، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا نام بھی آسمان سے اترتا ہے۔ غور کیجئے گا، اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، نوجوان دوست، بچے خاص توجہ کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کبھی ہم جذبات اور ایموشن میں بہہ جائیں، اور اپنے دل سے جو نام اپنے ذہن میں آئے، اپنے خیال میں آئے، ان ناموں سے اہل بیت کو یاد کریں، یا اہل بیت میں سے کسی ہستی کے ساتھ وہ لقب جوڑیں جو مجھے اچھا لگے۔ نہیں، جب نام توقیفی ہیں، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہیں، تو ان توقیفی ناموں کا حق یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے، اسماء الحسنی کے بارے میں بھی یہ ساری بحث ہوتی ہے، اللہ کے نام توقیفی ہیں، یہ